آپ نے کبھی نہ کسی جگہ یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ سانپ 100 سال بعد انسان کے روپ میں آ جاتا ہے، مگر حقیقت تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 100 سال نہیں بلکہ 1000 سال بعد سانپ انسان کے روپ میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی ایک آدم تھے جن کو 1000 سال تک سزا ملی تھی اور وہ سانپ بن گئے تھے۔ ان کی نسل آج بھی اس دنیا پر موجود ہے۔ وہ ایک خاص نسل ہے جس کو روحا کہا جاتا ہے۔ عام سانپ کے کان نہیں ہوتے، یہ آواز نہیں سن سکتے، مگر وہ نسل کے سانپ آواز سن سکتے ہیں۔ ان کو ہر چیز کی آواز آتی ہے۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ ایک دن سکندر اعظم جنگل میں شکار کے لیے گیا۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت رو رہی تھی۔ جب اسے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں چائنا سے آئی ہوں اور میرے شوہر کو شیر نے مار دیا، اب میں تنہا رہ گئی ہوں۔ سکندر اعظم نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور میں آپ کو چائنا بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی، میرا شوہر تو ویسے بھی مارا گیا ہے۔ سکندر اعظم اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اس سے شادی کر دی۔ تقریباً 2 سے 3 مہینے گزرے شادی کو تو سکندر اعظم کے پیٹ میں سخت درد شروع ہو گئی۔ ہر علاج ناکام ہو گیا، بہت سے حکیم آئے مگر کامیاب نہ ہو پائے۔ ایک دن حکیم عاجز اور اس کے ساتھ سپیرا آیا۔ سپیرا کہنے لگا کہ آپ کے درد کا علاج میرے پاس ہے، اگر آرام نہ آیا تو مجھے قتل کر دینا، مگر شرط تھوڑی سی سخت ہے کہ آج رات آپ نے کھچڑی بنانی ہے جس کے اندر نمک تیز ہو، اور میاں بیوی نے پیٹ بھر کے کھانا ہے اور اوپر سے پانی نہیں پینا۔ آپ نے اپنے کمرے میں جا کر سونے کی ایکٹنگ کرنی ہے، مگر سونا نہیں، اور کمرے کو اندر سے تالا لگا لینا اور رات کو دیکھنا کہ ہوتا کیا۔ جب رات ہوئی تو سکندر اعظم نے سونے کی ایکٹنگ کی تو رات کو اس کی بیوی کو پیاس لگی مگر اندر کوئی پانی نہیں تھا۔ پھر اس کی بیوی نے اپنا اصل روپ دکھایا کہ وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور سوراخ سے باہر جا کر پانی پی کے پھر اندر آ گئی اور پھر اندر آ کر عورت بن گئی۔ سکندر اعظم نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور صبح جا کر سپیرے سے کہنے لگا کہ میری بیوی اصل میں عورت نہیں، سانپ ہے۔ سپیرے نے کہا اسی وجہ سے آپ کے اندر زہر چلا گیا جس کی وجہ سے آپ کو شدید درد ہوتی ہے۔ پھر ایک دن سکندر اعظم اسے سیر کے بہانے دریا کے قریب لے گیا اور وہاں جا کر پھینک آیا، اور اس جگہ کے آج بھی نشان موجود ہیں جسے سدھ سکندری کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے آدم سے پہلے کوئی آدم نہیں آئے تھے اور کسی پر کوئی عذاب نہیں آیا تھا، مگر حقیقت اس سے مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ میں اور مذہبی روایت کے مطابق ہمارے آدم کو زمین پر آئے ہوئے 6000 سال سے لے کر 8000 سال تک ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف سائنسی تحقیق ہمیں بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان کی نسل جو آج سے 18 لاکھ سال پہلے اس دنیا پر موجود تھی، جس کو ہومو اریکٹس کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ کب موجود تھی یا کب نہیں، بات تو یہ ہے کہ وہ بھی تو کسی آدم کی اولاد تھی۔ کچھ احلامی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا پر 14,000 آدم آئے، مگر کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے آدم 14ویں آدم ہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ریڈ انڈین یہ بھی اسی پر اسرار سلسلے سے جڑے ہیں۔ جب ریڈ انڈین قبائل کے سردار سے پوچھا گیا کہ آپ کے آدم کون ہیں، وہ کہنے لگا کہ ہمارے مذہب کے مطابق ہمارے آدم ایشیا سے آئے تھے، مگر ہماری تاریخ کے مطابق ہمارے آدم ساؤتھ ڈکوٹا کی ایک پہاڑی سے آئے تھے جن کی نشاندہی آج بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آدم سے جو پہلے آدم آئے تھے ان کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں، تو اس سے مراد کہ وہ آئے ہی نہیں۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن و حدیث ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا، نہ کہ طریقے بتانے کے لیے آیا۔ قرآن و حدیث میں ڈائناسور کا کوئی ذکر نہیں، مگر وہ دنیا پر موجود تھے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے قرآن و حدیث نے ہمیں کچھ بتایا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں اتنا علم دینے کے لیے آیا جتنی ہمیں ضرورت تھی۔ قدیمی آدموں کی نسلیں آج بھی دنیا پر موجود ہیں، علیحدہ رنگ اور نسل سے پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے کہ افریقہ کے لوگ کالے ہیں، ان کے آدم بھی کالے تھے۔ جیسے امریکن لوگ گورے ہیں، ان کے آدم بھی گورے تھے۔ کچھ لوگ خانہ بدوش ہیں، ان کے آدم بھی خانہ بدوش تھے۔ کچھ لوگ سرخ ہیں جیسے کہ ریڈ انڈین، ان کے آدم بھی سرخ تھے۔ ان کے حلیے، دماغ، مزاج، زبان، خوراک سب مختلف ہے کیونکہ ان کے آدم بھی مختلف تھے۔ مگر آدم صفی اللہ کی اولاد کا سلسلہ وسط ایشیا تک ہی رہا تھا،
اس لیے وسط ایشیا والوں کی شکلیں ملتی ہیں، خلیے ملتے ہیں، مزاج ملتے ہیں، خوراکیں بھی ملتی ہیں، کیونکہ یہ نسل الگ ماحول میں محفوظ رہی تھی۔ انسانی تاریخ میں ایک اور حیران کن پہلو یہ ہے کہ ہمارے آدم یعنی کہ آدم صفی اللہ سری لنکا میں اتارے گئے، بعد میں وہ عرب چلے گئے، مگر بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ بعد میں اس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ وہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ اس سے مراد کہ وہاں کوئی موجود تھا جس نے وہ ساری نشاندہی کی تھی۔ مگر اب ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب عذاب نازل ہوا تھا تو کچھ لوگ بندر بن گئے تھے اور کچھ ریچھ بن گئے تھے۔ جو بندر بنے تھے انہوں نے یورپ کا رخ کیا تھا اور جو ریچھ بن گئے تھے انہوں نے افریقہ کا رخ کیا تھا۔ لیکن جب یہ عذاب نازل ہوا تھا تو اس وقت کچھ حاملہ مائیں تھی جن کے پیٹ میں بچے تھے، وہ بھی بندریا کی صورت میں چینج ہو گئی، مگر انہوں نے بندریا ہونے کی صورت میں بھی بچوں کو انسانی جنم دیا، اور وہ آج بھی دنیا پر موجود ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جو ریچھ کی صورت میں چینج ہو گئے تھے تو اس وقت کی جو حاملہ مائیں تھی جن کے پیٹ میں بچے تھے مگر ریچھ ہونے کی صورت میں بھی انہوں نے بچوں کو انسانی جنم دیا تھا، بعد میں وہ قومیں آج بھی دنیا پر موجود ہیں۔ ان کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، مادہ زیادہ ہوتی ہیں، وہ انسانی بچوں کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہیں، ان پر کسی بھی مذہب کا رنگ نہیں چڑھتا، مگر آدمیت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی شرمگاہ کو پتوں سے چھپایا ہوتا ہے۔ بہت سے آدموں کی اولادیں مختلف جنگلوں میں رہتی ہیں، جیسے کہ امازون کے جنگل میں، وہ اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی، ان کا رہن سہن بالکل الگ ہے، ان کی عبادت اپنے آدم کے طور طریقے سے ہے۔ اور کچھ نسلیں افریقہ کے جنگلوں میں رہتی ہیں، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی آج کا انسان وہاں تک پہنچا۔ ان کی زبان، رہن سہن، ان کی عبادت بالکل مختلف ہے۔ اور ایک آدم کی اولاد چائنا کے پہاڑوں میں بند ہے جسے یجوج مجوج کہتے ہیں، اور ایک آدم کی اولاد ہمالیہ کے پہاڑوں کے پیچھے ہے، یہاں تک بھی انسان نہیں پہنچا، جن کو آج کے انسان سنو مین کہتے ہیں، یعنی کہ وہ برفانی انسان ہیں۔ مگر حیران کن بات تو یہ ہے کہ ہماری زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر بھی قومیں آ چکی ہیں، ان کے بھی آدم تھے، مگر کچھ پر قیامت آ چکی ہے اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں۔ کہیں آکسیجن کو روک دیا گیا اور کہیں زمین کو تہس نہس کر دیا گیا، مگر مریخ اور سورج پر آج بھی قومیں موجود ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فرمان ہے کہ اس دنیا پر 1,24,000 انبیاء آ چکے ہیں، مگر جب ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں چند انبیاء کے نام آتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ انبیاء ہمارے آدم سے پہلے آ چکے تھے دوسرے آدم کی قوموں میں ہدایت دینے کے لیے، اور کچھ انبیاء دوسرے سیاروں پر آ چکے ہیں جن کے ہمیں نام نہیں آتے۔ ان سب کو ملا کر 1,24,000 انبیاء بنتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ انسان کی تاریخ کیا ہے اور ہمیں کیا بتائی جاتی ہے، یہ دنیا کیسی ہے اور ہمیں کیسی دکھائی جاتی ہے۔ ابھی تو بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو ہماری سوچ سے آگے کی باتیں ہیں، مگر ہم آہستہ آہستہ ان سب رازوں کو کھولیں گے اور دیکھیں گے۔ ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔